بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین کرام، ناظرین محترم، جنت البقیع نہ رکنے والے آنسوؤں کا یہ سلسلہ اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. تیرہ سو 44 ہجری شیعوں کے لیے یہ سال کربلا سے کم نہیں ہے. ایک شیعہ جب بھی جہاں بھی اس سال کے متعلق سنتا ہے تو تڑپ جاتا ہے، بلکہ شیعوں کے علاوہ انسانیت کے دل بھی دہل جاتے ہیں. ہر منصف مزاج، عدل مزاج انسان غمگین اور محزون ہو جاتا ہے. 1344 ہجری تاریخ کا وہ غمگین سال ہے جس میں وہابیوں نے اپنے خون کی نجاست کا ثبوت دیتے ہوئے تاریخ اسلام کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روضہ اقدس کے ساتھ ساتھ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا، رسول خدا کے فرزند جناب ابراہیم، امام جعفر صادق کے بیٹے جناب اسماعیل، حلیم سعدیہ، ازواج رسول عبداللہ ابن جعفر طیار اور عقیل ابن ابی طالب، شہدائے احد، عثمان ابن مظعون، مالک نافع، محمد حنفیہ، بہت زیادہ شخصیتیں موجود ہیں. اور اسی طریقے سے شہدائے احد جناب حمزہ، جنت المعلا جناب عبد المطلب، محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام، جس کی دولت و ثروت سے اسلام مالا مال ہوا، یعنی ملکۃ العرب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ قبروں کو بھی خاک میں ملا دیا گیا. ظالموں نے مادر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب آمنہ کی قبر کی بھی تخریب کی، اور جدہ میں قبر جناب حوا سلام اللہ علیہا کی بھی تخریب کی. اور اس کے علاوہ ظالم جابر گروہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک کو خاک میں ملانے کی ساری تیاریاں کر چکا ہے. لیکن پھر بھی سوچ کے کہ کہیں دنیا کے سارے مسلمان ان کے خلاف نہ ہو جائیں،
اپنے ارادے سے باز رہنا ظالموں نے بہتر سمجھا۔ مسجد کوثر، مسجد جن، مسجد ابی قیس، مسجد جبل نور، مسجد کبش، اور وہابیوں نے بے انتہا مساجد مقدس، مقامات تاریخ، گھروں، مزارات، نشانیاں جو اہل بیت علیہم الصلاۃ سے منسوب، روزوں کو گرا دیا اور نشان تک ختم کر دیا۔ اور اسی سال کربلا پہ بھی حملہ کیا اور ذریعہ مطہر کو ظالموں نے اکھاڑ دیا، اور حرم مطہر کے تمام جواہرات، نفیس اشیاء سب لوٹ کے لے کے گئے، اور تقریباً 7,000 علماء، فضلاء، سادات اور وہاں کے لوگوں نے بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ظالم کردہ نجف اشرف کی جانب بڑھنے لگے، مگر وہاں پر موجود علی کے چاہنے والوں نے ان کے خیبر اور خندق یاد دلا دیا، جس کی وجہ سے وہ اس سے باز رہے اور اپنے ارادے کو پورا نہ کر پائے، وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ جلد از جلد وارث آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجل فرجہم کو بھیج دے، تاکہ تمام جنت البقیع اور دیگر جگہوں پر بھی معصومین اور اولاد معصومین کا عالیشان روضہ اور امام کے حکم پر بنایا جائے، وہ سب نشانیاں باقی رکھی جائے جو اہل بیت سے وابستہ ہے۔ اللہم عجل ولیک الفرج، آمین یا رب العالمین۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دشمنوں اور قاتلوں، جنت البقیع کے روضے مقدس کے منہدم کرنے والوں، آل سعود کی خبیثوں اور ملعونوں پر بے شمار لعنت ہو۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے بہا نعمت ہے جنت البقیع، اور اسی جنت البقیع یقیناً ہمارے دلوں میں جنت بنی ہوئی ہے۔ ہمارے دلوں سے وہ چیزیں نہیں ختم کی جا سکتی۔ ہم احتجاج کرتے رہیں گے، احتجاج ہمارا شیوا ہے، احتجاج ہمارا حق ہے، اور یقیناً کبھی نہ کبھی رنگ لائے گا۔ ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ اس سے فائدہ کیا ہے۔ فائدہ اور نفائدہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، خالق اور مالک کے ہاتھ میں۔ اور یقیناً اثر دکھ رہا ہے۔ اثر دکھنے کا مطلب دنیا پریشان ہے، اس کے اثرات پوری دنیا پہ مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ نفرت، یہ بغض، یہ بے عزتیاں اسلام کے چاہنے والوں کی، وہابیوں کی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ شہزادی ناراض ہے۔ تو عرضی، سماوی، ہواوی بلائیں یہ سب آتی رہیں گی، اور اس میں یہ غرق ہوتے رہیں گے، حیران ہوتے رہیں گے۔ یہ وبا جو پھیلی ہے انہی سب ستموں سے۔ جنت البقیع کی مسماری ایک بڑی مصیبت ہے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ مسلمان معاشروں اور امت اسلامیہ کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے بلید، قیامت پسند، پسماندہ خرافات، افکار سے صدر اسلام کی نورانی تشخص، بزرگان اور بزرگان شخصیت کی عظمت بیان کرنے کو شرک اور کفر سمجھتے ہیں۔ در حقیقت یہ بڑی مصیبت ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے جنت البقیع میں موجود ائمہ معصومین علیہم السلام کے قبور کو مسمار کیا۔ لہذا
ہمارا حق ہے، ہم فریاد بھی کریں گے، استغاثہ بھی کریں گے، اور جو حقدار ہیں ان کے اوپر ہم لعنت اور ملامت بھی کریں گے۔ اور یقیناً آپ اندازہ لگائیں کہ 8 شوال یوم جنحت البقیع، یوم سیاہ، یوم احتجاج، یوم فریاد، یوم غم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 70,000 لوگ ایک صفات کے ساتھ جنت البقیع میں محشور ہوں گے۔ عظیم ترین قبرستان۔ 8 ویڈیو میں سلسلے وار آپ تاریخ جنت البقیع سماعت فرما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ لعنت ہے وہابی اور سعودی مثل یہودیوں پر۔ جنت البقیع کے بعد وہابیوں کا سب سے بڑا ظلم نجف اشرف اور کربلا پر حملہ کرنا۔ اس واقعے کی تفصیل ڈاکٹر عبدالجواد کلید دار، جو خود کربلا کے رہنے والے ہیں اور روضہ امام حسین کے حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی کتاب تاریخ کربلا و حائر حسینی میں تاریخ کربلا معلی سے کچھ اس طرح نقل کرتے ہیں کہ وہابیوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روضے کو مسمار کرنے کی کوشش کی۔ وہابی امیر سعودی نے اپنے 20,000 جنگجوؤں کے لشکر تیار کیا اور کربلا شہر پر حملہ ور ہوا۔ اس زمانے میں کربلا کے زیادہ شہرت اور عظمت تھی۔ ایرانی، ترکی، عرب کے مختلف ممالک سے زائرین آیا کرتے تھے۔ سعود نے پہلے شہر کو کھڑا گرایا اور اسے لوٹا، اور اس کے بعد شہر میں داخل ہو گئے۔ دفاع کرنے والوں کا قتل عام کیا۔ شہر کے اطراف میں خرمے کی لکڑیوں اور ان کے پیچھے مٹی کے دیوار بنی ہوئی تھی، جس کو انہوں نے توڑ ڈالا۔ وہابی لشکر نے ظلم، بربریت کا ایسا منظر پیش کیا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ہی دن میں انہوں نے 20,000 لوگوں کا قتل عام کر دیا۔ اور جب امیر سعود کا جنگی کام ختم ہو گیا تو وہ حرم مطہر کے خزانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ خزانہ بہت نفیس اور قیمتی چیزوں سے بھرا ہوا تھا، وہ سب اس نے لوٹ لیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب ایک خزانے کے دروازے کو کھولا تو وہاں پر کثیر تعداد میں سکے دکھائی دیے، اور ایک گوہر درخشاں جس میں 20 تلواریں جو سونے سے مزین تھی اور قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے، اسی طرح سونے چاندی کے برتن، فیروزہ، الماس کے گھرانے اور پتھر تھے، اور ان سب کو لوٹ لیا۔ اس طرح 4,000 کشمیری شال، 2,000 سونے کی تلواریں اور بہت سی بندوقیں اور دیگر اسلحوں کے غارت اور قبضے میں کر دیا۔ اس حادثے کے بعد شہر کربلا کے حالات یہ تھے کہ شاعر لوگ اس کے لیے مرثیہ کہتے تھے، اور جو لوگ اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے تھے شہر میں لوٹ آئے اور بعض خراب شدہ چیزوں کے ٹھیک کرنے میں مشغول ہو گئے۔ لونگ کریک نے اپنی تاریخ
جہاد قرن اور عراق میں لکھا ہے کہ اس واقعے کو دیکھ کر اسلامی ممالک میں ایک خوف اور وحشت پھیل گئی۔ اس مؤلف نے دوسری جگہ پر نقل کیا ہے کہ اسی طرح لکھا ہے کہ وہابیوں نے کربلا سے نزدیک ہونے کی خبر 2 نیسان یعنی جولائی 1081 کو شام کے وقت پہنچی، اور اس وقت کربلا کے لوگوں کی کثیر تعداد زیارت کے لیے عید غدیر کی مناسبت سے نجف اشرف گئی ہوئی تھی۔ جو لوگ شہر میں باقی تھے انہوں نے جلدی سے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ وہابیوں کی تعداد 600 پیدل اور 400 سوار تھے، چنانچہ شہر سے باہر آ کر جمع ہو گئے اور اپنے خیمے لگا ڈالے۔ رہنے کھانے پینے کی چیزوں کے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ باب المخیم نامی محلے کی طرف سے دیوار توڑ کر ایک گھر میں داخل ہو گئے اور وہاں سے لوگوں کے دروازے پہ حملہ کیا اور پھر شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر کربلا میں وہابیوں کے کامیابی کے وجوہات، وہابیوں نے نجف اشرف پر بھی حملہ کیا اور نجف کو فتح کرنے کے بعد کوششیں کی، لیکن وہ لوگ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن کربلا شہر میں انہوں نے جو کچھ کرنا چاہا وہ بآسانی کر ڈالا۔ مؤلف کی نظر میں اس کی کچھ وجوہات ہیں جن کو چند چیزوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ سلیمان پاشا والی بغداد اور عثمان بادشاہ کی طرف سے معین شدہ کربلا کے حاکم عمر آقا نے شہر کی حفاظت کے لیے کوئی خاص کام انجام نہیں دیا، بلکہ کچھ بھی نہ کیا۔ اس وجہ سے سلیمان پاشا نے اس سے معاہدہ کیا اور سر انجام اس کو قتل کر دیا۔ دوسرا، شہر کربلا کی دیوار اور اس کا برج زیادہ مضبوط نہیں تھا، اور اس کے علاوہ اس کی حفاظت کرنے والے کی تعداد بہت کم تھی۔ نمبر 2، سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ اکثر مرد اور جوان عید غدیر کی مناسبت سے نجف اشرف زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ شہر کے دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ دشمن کے مقابل میں فقط عورتیں بچیں اور بوڑھے باقی رہ گئے تھے جو کچھ نہ کر سکے۔ تیسرا، صاحب مفتاح الکرامہ کے قول کے مطابق جس وقت وہابیوں نے شہر کربلا پر حملہ کیا، بعض شیعہ قبیلوں میں اختلاف پایا جاتا تھا، جیسے قبیلے خزاعل و آل بعید و آل جثعم وغیرہ میں شدید اختلاف تھا، اور آپس میں چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے تھے، جس کی بنا پر ان میں وہابیوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رہی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہی وہابیوں نے جب دوسرے شہروں پہ حملہ کرنا چاہا تو لاکھ کوشش کی، لیکن پھر بھی کسی شہر پہ داخل نہ ہو سکے، کیونکہ وہاں پر سب وجوہات نہیں تھے اور سب نے مقابلہ کیا اور انہیں بھگا دیا۔ وہابیوں کا کربلا پر دوسرا حملہ، وہابیوں نے تقریباً 12 سال تک کربلا اور قریب و جوار کے علاقوں پہ موقع پہ حملہ کیا، لوگوں کے قتل عام کیا، نیز وہاں کے موجود مال اور دولت غرض کے، جن میں سے سب سے پہلا حملہ آپ دیکھیں 1121 کا، جس کی تفصیل گزر چکی۔ صلاح الدین مختار ان حملوں میں ایک حملے کے بارے میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ماہ جمادی الاول تھی، امیر سعود ابن عبد العزیز نے دوبارہ اپنے عظیم لشکر کے ساتھ عراق کا رخ کیا، جس میں بہت سے علاقے مثلا نجد، حجاز، احساء، حبوب، وادی دوسرا، پیشہ، رینا، طائف اور تمامہ کے افراد شامل تھے۔ وہ سب سے پہلے کربلا پہنچا، اور اس وقت کربلا شہر کے باہر کی دیواریں اور برج مستحکم ہو چکی تھی،
کیونکہ کربلا پر ہونے والے حملے نے اہل کربلا کو اپنے دفاع کی خاطر شہر کی دیوار کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں مجبور کر دیا۔ وہابیوں کے لشکر نے شہر پہ گولیاں چلائیں لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، اور چونکہ اہل شہر نے اس وقت کے لیے اپنے دفاع کے بہت سی چیزوں کو جمع کر رکھا تھا، لہذا انہوں نے اپنے شہر کا دفاع کیا، اور امیر نے یہ دیکھ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ لائی ہوئی سیڑھیوں کا استعمال کرے، چنانچہ انہوں نے سیڑھیاں لگا کر دیوار پر چڑھنا شروع کر دیا اور وہاں لشکر کربلا میں داخل ہو گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے لیکن اس طرح سے اہل کربلا نے دفاع میں لگے ہوئے تھے کہ انہوں نے ان پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ کربلا میں حملے کی فکر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابن بشر گویا صلاح الدین نے اس واقعے کی تفصیل انہوں نے سے نقل کی ہے۔ واقعہ یقیناً خطرناک تھا، تبدیلی سخت سے منع اور کافی اجازت تھی، اور یقیناً ہر طریقے کی قتل و غارت کے لیے وہ ملعون تیار تھے، اور یقیناً کربلا پہ حملہ اور اس کے بعد نجف پہ حملہ، یقیناً آپ دیکھیں اسی طرح بتاتے ہیں کہ بہت سے نام ہیں جن کا نام لیا جائے، تحمل کے ساتھ بھی نام لیا جا رہا ہے۔ عمر آقائے کربلا کا حاکم، وہابیوں کا ہم زبان اور رحم قول تھا۔ جب وہابیوں نے حملہ شروع کیا اور یہ نعرہ اقتل المشرکین واسبح الکافرون بلند کیا کہ اس وقت عمر ابن عبدالعزیز آقا ایک دیہات میں جا کر چھپا ہوا اور آخر کار سلیمان پاشا کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں، تاریخ نے لکھا ہے کہ نجف، کربلا، مدینہ، مکہ، طائف اور دیگر مقدسات اور روضے جو آل محمد سے منسوب تھے یا آل محمد کے مسکن رہے، ان سب کو ظالموں نے مسمار کر دیا، ان سب کو ختم کر دیا۔ خدا ان کی نسلوں کو اور ان کے مزاج کو، ان کی فکروں کو ختم کرے اور غارت کرے۔ یقیناً کبھی بھی یہ اپنی فکر میں کامیاب نہ ہوں اور ایک دن پھر روضہ عالی شان بن کر زمانے میں قائم اور دائم رہے۔ تاریخ کے مستند حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ اور اسلامی شخصیات کی قبور پر جو مزار مقدس بلند اور گنبد اور مینار کے ساتھ بنے ہوئے تھے، متعدد مورخین نے اپنے اظہارات اور سفر نامے میں اس کا تذکرہ کیا ہے، جن میں برطانوی مورخ رچرڈ بلٹن جو افغانی پاسپورٹ پہ عبداللہ کے فرضی نام سے سعودی عرب گیا، جون کین، دیگر معروف الرائے شامل ہیں، ان سب کو منہدم کر دیا گیا۔ اب وہاں سوائے ایک کھنڈرات کے کچھ باقی نہیں بچا۔ جنت البقیع کے پہلے انہدام کے بعد عثمانی سلطنت میں بنائی گئی مزارات، گنبد، مینار کو دوسرے مرحلے میں جب منہدم کیا گیا تو ان کی جگہ اس وقت شکستہ ریزہ رہ گئی، جس سے قبور کی نشاندہی کا اجمالی ذریعہ باقی رہ گیا۔ رفتہ رفتہ پتھروں کے ارد گرد کے تشخص بھی دھیمی پڑ گئی، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب ایک بلند و بالا دیوار چاروں طرف بنی ہوئی اور باقی کے اطراف اور نچلی سطح میں سڑکیں بن چکی تھیں۔ اندرونی احاطہ بھی نئے راستے سے بنائے گئے تھے، اور تاریخی مقامات کے ارد گرد مخصوص انداز سے تشخص اور قبور کے تعین کے لیے حد بندی کی گئی۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کبھی نہ کوئی مزار تھا، نہ گنبد، نہ مینار، اور نہ ہی حرم و روضہ، کوئی صورت باقی نہیں ہے۔
بلکہ تمام مزارات کو سطح زمین سے برابر کر دیا گیا۔ جو ہی وقت گزرتا جاتا ہے وہاں قبور پہ پڑے ہوئے پتھر ادھر سے ادھر چلے جا رہے ہیں۔ ہر سال اس میں کچھ نہ کچھ فرق اور تبدیلیاں لایا کرتے ہیں۔ اگر یہی صورتحال باقی رہی تو ایک وقت آئے گا جب موجودہ صورتحال میں تبدیلی ہو جائے گی، اور جو معمولی نشان کے اسباب موجود ہیں وہ بھی ظالم باقی نہیں رہیں گے۔ اس سے پہلے یہ سب ہو، بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، احتجاج کرو، فریاد کرو، ہر ممکن راستہ اپناؤ کہ جنت البقیع سر نو تعمیر ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج عالم۔ السلام علیکم ائمة الہدى ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ السلام عليكم يا أئمة البقيع الغرقد، السلام عليكم يا أبناء رسول الله، اللهم فاجعلهم شفعاء في الدنيا والآخرة، واقبل فينا شفاعتهم، اللهم صل وسلم وبارك عليهم وأهل بيته الطاهرين۔